الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے جو محبت کی جاتی ہے وہ محبت چند اسباب کی وجہ سے کی جاتی ہے. ان اسباب میں جو سب سے پہلا سبب ہے کسی سے محبت کرنے کا وہ ہے جمال یعنی خوبصورتی. کہ بعض مرتبہ آدمی کسی کی خوبصورتی سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے اس پر لٹو بن جاتا ہے. یا کسی سے محبت کی جاتی ہے کمال کی وجہ سے کہ آدمی میں کوئی کمال ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں یا اس کے اندر سخاوت ہے یا وہ بہادر ہے. تو محبت کا دوسرا اسباب کیا ہے؟ کمال ہے. یا کسی سے محبت کی جاتی ہے رشتہ داری کی وجہ سے. آپ کا چچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، تو اس میں جو ہے نہ جمال دیکھا جاتا ہے اور نہ کمال دیکھا جاتا ہے، بس اس سے محبت کی جاتی ہے رشتہ داری کی وجہ سے. اور کسی سے محبت کرنے کا چوتھا سبب ہے احسان، کہ اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہو تو اب یہاں پر نہ جمال دیکھا جائے گا، نہ کمال دیکھا جائے گا، نہ رشتہ داری دیکھی جائے گی، بس اس سے کیا ہے محبت ہو جائے گی کہ اس نے کیا ہے ہم پر احسان کیا ہے. اور یہ روزانہ کا مشاہدہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی کسی پر کوئی احسان کر دیتا ہے تو پھر کیا ہے آدمی زندگی بھر اس سے محبت کرنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ چاروں اسباب کامل مکمل طور پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود ہیں. محبت کا پہلا سبب تھا جمال، خوبصورتی، کہ آدمی کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے کیا کرے؟ محبت کرے.
اگر جمال سبب ہے کسی سے محبت کرنے کا تو یہ سبب کامل اور مکمل طور پر پیغمبر علیہ السلام کے اندر موجود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ خدا کی قسم اگر وہ میرے پیارے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کاٹ ڈالتی۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور پیغمبر علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم اطہر پر ایک دھاری دار چادر پڑی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھتا ہوں، اور میرے دل نے بہت جلد یہ فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور پر آسمان کے ہزاروں چاند کو قربان کیا جا سکتا ہے، کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور چمکدار تھا۔ ایک صحابی نے کسی صحابیہ سے پوچھا کہ آپ نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا ہے، ذرا بتائیں کہ آپ علیہ السلام کیسے تھے؟ ان صحابیہ نے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ پیغمبر علیہ السلام کیسے تھے؟ کأن الشمس طالعۃ، بس یہ سمجھ لو کہ دن میں سورج نکلا ہوا تھا، بس یہ سمجھ لو کہ جیسے دن میں سورج نکلا ہوا ہے، کہ جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ساری روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، ساری روشنیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کا حال بھی کچھ ایسا تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں لنا شمس وللآفاق شمس، کہ ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمان کا بھی ایک سورج ہے، وَشَمْسِ أَفْضَلُ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ، اور ہمارا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے زیادہ افضل ہے، کہ آسمان کا سورج کیا ہے، غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، لیکن ہمارا جو سورج ہے وہ ایسے ہی چمکتا اور دمکتا رہتا ہے۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کی ذات اتنی پاک اور صاف ہے کہ آپ کو تمام عیبوں سے بالکل پاک اور صاف پیدا کیا گیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ نے چاہا تھا، کہ آدمی کہتا رہے کہ ایسے بنایا جائے، ایسا بنایا جائے، ایسا بنایا جائے، جیسا آپ نے چاہا اللہ رب العزت نے ویسا آپ کو بنا دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات سے خوش ہوتے تھے
اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، تو جب آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے تو ان دندان مبارک سے نکلنے والی روشنی سامنے کی دیوار پر پڑا کرتی تھی کہ آپ کے دانتوں سے اور آپ کے دندان مبارک سے روشنی نکلا کرتی تھی۔ ہم میں سے ہر شخص ایسا ہے کہ اس کے اندر سے پسینے کی بو آتی ہے۔ ہر انسان کے اندر پسینے کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی بو ضرور ہوتی ہے۔ ایک خوشبو وہ ہوتی ہے جو ہم عطر کی شکل میں لگاتے ہیں، اور ایک ہمارے جسم کی بو وہ ہوتی ہے جو پسینے کی شکل میں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے پسینے سے جو خوشبو آتی تھی اس سے بہتر اور اس سے شاندار خوشبو ہم نے آج تک نہیں سونگی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر پر موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، آپ کی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹ گیا، سورج کی تپش کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر پسینے کے قطرات آ گئے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک شیشی لے کر آئیں اور پیغمبر علیہ السلام کے پسینے کے قطرات کو شیشی میں جمع کرنے لگیں۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کے پسینے کے قطرات کو جمع کر رہی ہوں۔ ام سلیم کیوں جمع کر رہی ہو؟ اے اللہ کے پیارے حبیب، مدینے کے اندر جب کسی لڑکی کی شادی ہوگی، اس پسینے کو ہم اس لڑکی کو جو ہے خوشبو کے طور پر اس کو لگائیں گے، اور آپ کے پسینے میں سے جو خوشبو آتی ہے اس خوشبو کے سامنے دنیا کی تمام خوشبوئیں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دار العلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ تو اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب جمال ہے اور خوبصورتی ہے تو یہ سبب پیغمبر علیہ السلام کے اندر کامل، اکمل، مکمل طور پر موجود ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ سے تعلق پیدا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کا کیا بیان کرنا؟ پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر سے ایسی خوشبوئیں پھوٹا کرتی تھیں کہ اگر آپ صبح کے وقت مدینے کی کسی گلی سے گزر جائیں، صحابہ کرام محسوس کر لیا کرتے تھے کہ اس گلی سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ تو محبت کا اگر سب سے پہلا سبب جمال ہے اور خوبصورتی ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی ذات زیادہ مستحق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت نہ اس دنیا کے اندر کوئی آیا تھا اور نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ کسی سے محبت کرنے کا دوسرا سبب ہوتا ہے کمال، کہ آدمی کے اندر کوئی کمال ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، خوبصورت تو نہیں ہے لیکن کیا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو اس سے کیا ہے، محبت کی جاتی ہے۔ وہ بہادر بہت زیادہ ہیں تو اس سے کیا ہے، محبت کی جاتی ہے۔
وہ سخی بہت زیادہ ہے تو اس سے کیا ہے؟ محبت کی جاتی ہے۔ تو اگر اخلاق سبب ہے کسی سے محبت کرنے کا تو یہ سبب پیغمبر علیہ السلام کے اندر سب سے زیادہ کامل طور پر موجود ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو اخلاق کی بلند چوٹیوں پر فائز کیا ہے کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ اخلاق والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ با اخلاق ہیں۔ یا کسی سے محبت کی جاتی ہے بہادری کی وجہ سے تو یاد رکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب ہم لوگ خندق کو کھود رہے تھے تو اس کھدائی کے درمیان میں ایک پتھر بڑا جو آڑے آیا، ہم میں سے ہر ایک نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، کسی سے وہ چٹان نہیں ٹوٹی۔ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو خبر دی، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے جو اس چوٹی پر نبوت کی چوٹ کو مارا ہے وہ چوٹی ریزے ریزے ہو کر بکھر گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر رات کے وقت ایک بہت تیز آواز آئی، ہر ایک آدمی اس آواز سے ڈر گیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو جا کر دیکھیں کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ ہم لوگ ابھی سوچ رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں کہ ادھر جایا جائے، آواز کس وجہ سے آئی، کیا سبب بنا، اور رات کا اندھیرا ہے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار اسی سمت سے آ رہے ہیں، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر سو جاؤ، میں ابھی وہیں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ جس جگہ جانے کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے، اپنی ہمت کو باندھ رہے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام رات کی اس تاریکی میں اکیلے وہاں سے ہو کر آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ کر آ گیا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ سخی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ سخی ہیں، آپ علیہ السلام سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ علیہ السلام کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہدیے میں آیا تھا، آپ نے وہ سارا کا سارا ریوڑ اس بدو کو ہدیہ دے دیا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اتنی بکریاں تھیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو خلا آتا ہے وہ بکریاں اس خلے میں آ جاتی، بکریوں کی اتنی زیادہ تعداد۔ وہ بدو جو ہے ان بکریوں کو لے کر اپنی قوم میں پہنچا تو اپنی قوم میں آواز لگانے لگا کہ اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کے بڑے فائدے ہیں کہ مجھے آپ علیہ السلام نے اتنی زیادہ بکریاں کیا دی ہیں، ہدیے میں دی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس کتنے ہدایہ آیا کرتے تھے، صحابہ کرام دیتے تھے، دنیا کے بادشاہوں کی طرف سے آتے تھے، اور خود پیغمبر علیہ السلام کی آمدنی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے بچا کر کچھ نہیں رکھا۔ صبح میں آیا ہے تو شام کو رات میں لیٹنے سے پہلے پہلے وہ سارا کا سارا صدقہ کر کے سوئے ہیں، اپنے پاس آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں رکھا۔ جتنا بھی آیا، جس مقدار میں بھی آیا، پیغمبر علیہ السلام اس کو سونے سے پہلے پہلے صدقہ کر کے سوئے ہیں۔ تو اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب کمال ہے تو یہ سبب پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے اندر کامل، اکمل، مکمل طور پر موجود ہے، اور آپ علیہ السلام کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے
کہ آپ سے محبت کی جائے آپ کے کمال کی وجہ سے۔ اور آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال تو آپ کا علم ہے کہ آپ نے کسی استاد سے پڑھا نہیں، کسی استاد سے سیکھا نہیں، اس کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ کی زبان مبارک سے پچھلی قوموں کے صحیح قصے بیان ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کا کمال ہے۔ دنیا کے اندر کسی سے محبت کی جاتی ہے، کسی سے تعلق رکھا جاتا ہے رشتہ داری کی وجہ سے، اور یہ سبب بھی پیغمبر علیہ السلام کے اندر سب سے زیادہ کامل طور پر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ماں سے، اس کے باپ سے، اس کی بیوی سے، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ماں کی محبت بھی صحیح ہے، باپ کی محبت بھی صحیح ہے، لیکن ان تمام کی محبت پیغمبر علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ عمر، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے حبیب، مجھے آپ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہیں، مجھے آپ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ۔ کیا فرمایا؟ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے توقف اختیار کیا اور اس کے بعد سوچ کر کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اس دنیا کے اندر اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اب تم محبت کے صحیح درجے پر پہنچ گئے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات ایک مومن کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچوں، اس کے رشتہ داروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، کہ آپ علیہ السلام کی محبت پر تمام دنیا کی محبتیں قربان ہیں۔ آپ علیہ السلام کی محبت کے سامنے اگر ماں کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دے شریعت کے خلاف ہے تو پھر ماں کی محبت کو قربان کر دیا جائے گا، پیغمبر علیہ السلام کی محبت کو مقدم رکھا جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کی ماں ان سے بڑی محبت کیا کرتی تھیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کہا کہ جب تک تم پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑو گے میں کھانا پینا شروع نہیں کروں گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کچھ دن تک تو برداشت کرتے رہے، آخرکار یہ فیصلہ فرمایا اور اپنی ماں سے دو ٹوک کہا کہ اے ماں، اگر تیری جان نکلتی ہے تو نکل جائے، لیکن میں پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ اور آپ علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑوں۔ تو اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب رشتہ داری ہے تو آپ علیہ السلام کی ذات اس کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر قریبی ہم لوگوں کو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب احسان ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا آپ علیہ السلام سے بڑا محسن کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ ملا، آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ کی معرفت ملی،
آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، آپ کی وجہ سے ہمیں سیدھا راستہ ملا، آپ کی وجہ سے ہمیں سچائی ملی، آپ کی وجہ سے ہمیں امانت داری ملی، آپ کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا، تو پیغمبر علیہ السلام سے بڑا محسن کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑا احسان تو قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ جس دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے رشتے منہ پھیر لیں گے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، سارے کے سارے انبیاء معذرت کر لیں گے۔ اس دن اگر کوئی رشتہ کام آئے گا تو پیغمبر علیہ السلام کا رشتہ کام آئے گا۔ تو سب سے بڑا احسان قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی شفاعت سے ہم سب کو جنت کے اندر داخل کروائیں گے۔ تو اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب احسان ہے تو یہ سبب آپ علیہ السلام کی ذات کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، کامل اکمل طریقے سے موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کیا کی جائے؟ محبت کی جائے۔ تو دنیا کے اندر کسی سے محبت کرنے کے، تعلق رکھنے کے 4 اسباب ہیں: جمال، کمال، رشتہ داری اور احسان۔ اور یہ سارے کے سارے اسباب پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے اندر موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کیا کی جائے؟ محبت کی جائے، جیسے صحابہ کرام نے کی تھی۔ اور صحابہ کرام نے محبت کیسے کی تھی؟ ایک بدو کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اور جس وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا تو آپ علیہ السلام کے یہ سامنے کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ بدو آپ علیہ السلام کی خدمت کر کے چلا گیا۔ اس نے ساری زندگی اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے، میں بھی اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگاؤں۔ محبت پھر صحابہ کرام جیسی کرنی ہے کہ جیسے صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کی، جیسے صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے تعلق رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی اور حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔